جی تو السلام علیکم میرے ناظرین کاشتکار بھائیوں، کیا حال ہیں؟ آج کی ویڈیو میری اسپیشل ڈی اے پی پہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ڈی اے پی کے جو حالات ہو گئے ہیں، جیسے کہ یہ تو سونے کے برابر ہو گئی ہے، بلکہ اس سے بھی کاشتکار کے لیے یہ مہنگی ہے۔ سونا تو پھر بھی مجبوری والے لیتے ہیں، یہ تو ہر کاشتکار کی ضرورت بن چکی ہے۔ اس کے بغیر فصلیں ممکن ہی نہیں ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو اوسط ہی نہیں آئے گی۔ اب اس چکر میں حکومت کیا کاشتکاروں کے ساتھ گیم کھیلی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حکومت نے ایک تو ریٹ جو کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے باہر ہے۔ پھر اب یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں کہ ہم 25 کلو والی بوری نکالیں گے جی۔ اب اس میں کیا ہوگا 25 کلو والی بوری میں؟ جب لینی ایک بوری ہے تو لینے والا ایک 50 والی بھی لے سکتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے قیمت نہیں کم کی، کوئی سبسڈی نہیں دی، بلکہ اس کے ایک الٹرنیٹیو 25 والی نکال دی ہے جی۔ اب جس نے اوسط نکالنی ہے تو اسے ایک بوری دینی پڑے گی نا، وہ 25 تو نہیں دے گا۔ تو انہیں کا حق بنتا تھا کہ کوئی سبسڈی دیتے، وہ بہتر تھا اس سے۔ اب 25 والی میں انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ جب زیادہ اگر کوئی چھوٹے کاشتکار ہیں جن کی ایکڑ سے بھی کم ہے، وہ لیں گے بھی صحیح، تو یہ ایسا انہوں نے پلان بنانا ہے کہ یہ پھر اس جو 25 والی ہے اس کا ریٹ بڑھا کے اس سے بھی 50 کے قریب ہی لا کے کھڑا کر دیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ شاید 50 والی بند بھی کر دیں۔ یعنی کہ ہر طرف سے یہ اپنے منصوبے چل رہے ہیں، کچھ حکومت ہو گئی، کچھ پھر یہ فرٹیلائزر کمپنیاں ہو گئیں، تو کوئی کسی کے کسان کے ساتھ تعاون کیا ہی نہیں جا رہا۔ اب آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم ڈی اے پی لے رہے ہیں تقریباً 12 سے 14 ہزار میں، بلکہ وہ لے کے آ رہے ہیں بلیک میں مل رہی ہے جو کہ 11 سے 20 کی بھی مل رہی ہے۔ یہیں اگر ہم انڈیا میں چلے جائیں، ساتھ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، آپ کو ڈی اے پی دھکے کھاتی ملے گی 1000، 1100، 1200، 1300 میکسیمم، اس سے اوپر اس کا ریٹ نہیں ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ کہاں ہیں، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اس حالات میں ہم ان سے کیسے کمپیٹ کریں گے، آپ خود ہی بتائیں۔ تو پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اسی زراعت پہ کھڑا ہے، اگر وہی تباہ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ میری حکومت سے بھی یہی اپیل ہے، کوئی سوچیں کاشتکاروں کے بارے میں۔ اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کاشتکار خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے میں نے دیکھے ہیں، واقعات سنے ہیں۔ اگر ایسے رہا تو کاشتکاری بھی چھوڑ دیں گے اور کہیں سے کود کے مر ہی جائیں گے۔ ان پہ ہر طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ برائے کرم انہیں کوئی سبسڈی دی جائے، ان کے بارے سوچا جائے۔ میں خود بھی کاشتکار ہوں، میں خود یعنی کہ جہاں ہم 20-20، 30-30 ایکڑ ایزیلی کاشت کر لیتے تھے، اب وہ ہم سے نہیں ہو رہے۔ اگر سمجھیں، اگر آپ کاشتکار ایک 20 ایکڑ کر رہے ہیں، اس کو آپ لے آتے ہیں 10 ایکڑ پہ مہنگائی کی وجہ سے، تو آپ خود سوچیں وہ آپ کو فائدہ ہے نقصان ہے؟ وہ حکومت کو، پاکستان کو نقصان ہے، کیونکہ کاشتکاری کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ ہمیں کاشتکاری بڑھانی ہے، بڑھانے پہ زور دیں گے تو ہی پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اگر یہی حالات رہے تو جو کاشت کر رہے ہیں وہ چھوڑ جائیں گے، پھر پاکستان کا اسٹرکچر سارا تباہ ہو جائے گا۔ باقی کالونیاں ماشاءاللہ ہر طرف بن رہی ہیں، زراعتی زمین خالی، یعنی کہ جو خالی پڑی ہوتی تھی وہ اب صرف کالونیوں میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ جو تقریباً کاشت کے قابل زمینیں تھیں، اچھی پیداوار دینے والی زمینیں تھیں، وہ اب لوگ اربوں میں، کھربوں میں بنا کے بیچ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے زراعت دے کچھ نہیں رہی، یہاں ہم پیسہ لگا کے اربوں کما سکتے ہیں، پھر آگے نئی زمینیں لے کے پھر انہیں بنا کے بیچ دیتے ہیں۔ اگر کاشتکاروں کو صحیح طرح یوز کیا جائے تو یقیناً یہ حالات پیدا ہی نہ ہوتے، آج ہم کسی اور جگہ پہ ہوتے۔ صرف یہی بات ہے کہ اب کاشتکاروں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، حکومت کوئی سبسڈی نہیں دے رہی، دے بھی رہی ہے تو وہ اس تک نہیں پہنچ رہی۔ اب کیونکہ جو کسان ہے وہی ملک چلا رہا ہے، لیکن پس بھی وہیں رہا ہے سب سے زیادہ، یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ اب کسان کا حق کیا بنتا ہے؟ عموماً جو کسان کا حق بنتا ہے وہ ایک جٹوں اتحاد کریں، اکٹھے حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یعنی کہ اب الیکشن کا جیسا سیزن آ رہا ہے، یہ موقع ہے، آپ اپنا منشور واضح کریں،
اپنا پیغام پہنچائیں حکومت تک، اور جو آپ کا ساتھ نہ دے آپ اس کا بائیکاٹ کریں اسے بالکل۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں، آپ جسے بھی دیں، لیکن اپنا منشور واضح کریں کہ آپ کو اگر فائدہ اس سے حاصل ہوگا تو آپ ہی ووٹ دیں گے۔ اگر آپ کسانوں کو برباد ہی کرنا ہے تو پھر ان کے ساتھ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے انڈسٹریل لوگ ہو گئے جی، جیسے شوگر ملز ہو گئیں، ان لوگوں کو تھوڑا سا ان پہ سختی کی جائے تو یہ جھٹ کر لیتے ہیں، اتحاد ہو جاتے ہیں، یعنی کہ چیزیں شارٹ کر دیتے ہیں مارکیٹ میں بالکل۔ تو کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ آپ بھی تو ایک مائنڈ رکھتے ہیں، آپ اگر کاشتکاری کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ان سب باتوں کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے بغیر سوچے سمجھے لگے رہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اب صحیح موقع ہے، آپ ایک جٹ ہوں، الیکشن کا موقع بھی آنے والا ہے، تو آپ نے ان کو سیدھا کرنا ہے۔ باقی میں اب اس سے زیادہ آپ کو کیا کہوں، مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، جیسے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں انڈسٹری والوں کی، حالانکہ انڈسٹری والوں نے ہی اس وقت پاکستان کو چھوڑا ہوا ہے۔ سب انڈسٹریاں بھاگ رہی ہیں، مشکل ٹائم تھا، لیکن کاشتکار اس وقت بھی پاکستان میں کاشتکاری کر رہے ہیں، جیسے بھی اسے نہیں 10 روپے کلو بھی چیزیں بک رہی ہیں، میرے سامنے ہیں۔ اب ٹماٹر دیکھ لیں، آپ خربوزہ دیکھ لیں، متیرہ دیکھ لیں، کوئی قدر نہیں ہے۔ لوگوں نے خرچے کیے ہیں، خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، پریشان ہیں۔ گندم کا ریٹ ہے، لیکن گندم بھی کیونکہ یہ جو آپ یعنی کہ کاشتکاروں سے لے لیں گے اسٹاک، کیا وہ اسٹاک کر لیں گے، اسٹاک ایسے کریں گے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہوگا انہوں نے کہاں اسٹاک کی ہے، تو وہ ہم سب کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے اسٹاکیہ کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ باقی آپ نے اب خود زور پکڑنا ہے، اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہے، کوئی کسی کا باقی سہارا نہیں بنتا۔ اگر آپ ایک جٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے ہوسٹ عدنان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔